دنیا کی الجھنوں سے دور رہتے ہیں، چائے پیتے ہیں، سکون میں رہتے ہیں، ایک کپ چائے، آئے ہائے آئے ہائے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی۔ بہت ساری شادیاں گزری جس میں یہ گانا بہت سنا، چاچ پائی پتی تیری ساس بڑی کپتی۔ ساس سے مجھے یاد آیا کہ اللہ بخشے ہماری ساس کو، ان کا سایہ جو ہے نا سلامت رہنا چاہیے۔ بس اللہ پاک کا جب حکم ہو تو تب انسان نے تو جانا ہی ہے، دنیا میں آیا اس کی مرضی سے، جانا بھی اس کی مرضی سے ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بس آج کی رات شب رات کی ہے تو اب اس کی بھی تیاری شروع کرنے لگے ہیں کہ بس جلدی جلدی سے اپنے کام ختم کروں۔ اور کچھ الماری میں کپڑے رکھنے والے تھے، میڈ آئی ہوئی تھی، اس نے کپڑے پریس کیے، کہا ان کو بھی ساتھ ہی ساتھ سمیٹ لوں، اور کھانا بھی بنایا۔ بیماری بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے وہ تھک بھی جاتا ہے، تھکنا نہیں چاہیے، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چائے ختم کی اور جلدی جلدی سے کپڑے سمیٹے، کپڑے الگ الگ کیے، اس نے پریس دوسری کی ہوئی تھی، اس کی فٹافٹ اس کی فولڈنگ چینج کر کے ساتھ ہی میں نے وارڈروب میں رکھنا شروع کر دیا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس گھر میں جو ہے نا سارے دیمک لگی ہوئی ہے، ان کیبنٹس میں بھی دیمک لگی ہوئی ہے، تو میرے پاس یہ اس کی جگہ رکھنے کے لیے نا بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ پھر میں نے جو ہے نا کپڑے کچھ کہیں رکھے ہوئے ہیں، کچھ کہیں رکھے ہوئے ہیں۔ خیر اللہ پاک اپنا گھر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر اس میں انسان ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ کام تو بہت سارے تھے کرنے والے، پھر ساتھ ہی ساتھ سمیٹتی گئی اور کرتی گئی۔ پھر کچھ شوز پالش کرنے والے تھے وہ بھی کر لیے، بیٹی کہنے لگی کہ مجھے بھی ساتھ بٹھائیں، میں شوز پالش کروں گی۔ اس نے تو کرنے شروع کیے، لیکن پھر جو ہے نا میں نے اس نے ہاتھ گندے کرنے شروع کر دیے، پھر میں نے خود کیے۔ بچیوں کے اس طرح کے شوق ہیں جو ہم اپنے بچپن میں کرتے آئے ہیں، وہ اسی طرح کے جیسے کہ کہہ لیں آپ کہ چھوٹے ہوتے ہوئے ہم نے کہنا کہ میں نے دوپٹہ لینا، جتنی مرضی گرمی ہوتی تھی، جو مرضی ہوتا تھا، مائیں دوپٹے اتارنے کو پھرتی تھیں، اور بیٹیاں جو ہیں وہ کہتی تھی ہم دوپٹے لیں گی، تو کہنا گھبراہٹ ہوتی ہے اتار دو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بچے چھوٹے ہوتے ہوئے سب کرتے آئے ہیں، ہم بھی چھوٹے اپنے وقت میں کرتے آئے ہیں۔ اب یہ بیٹی جو ہے یہ بھی اسی طرح ہی سارا کچھ، وہ سارا سین وہی ساری جو ہے نا کہہ لیں کہ پیچھے سے سارا ماضی دہراتا ہی ہے۔ مخلص شریک حیات ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو مجھے تو اپنے خاوند کے کام کر کے بہت مزہ آتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے، دل کو سکون ہوتا ہے۔ پتہ ہے مجھے کہ یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں تو ان کا کام کرنے میں خوشی ہونی چاہیے۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو اسی طرح اپنی ماں کا دوپٹہ لے لیتے تھے، کبھی کسی کا لے لیتے تھے، بہن کا لے لیا، یہی چیزیں جو ہے نا ساری ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوتی تھیں۔ اب بچے ہمارے بھی ہیں جو ہم ان کو دیکھتے ہیں وہی کچھ ہی وہ کرتے ہیں، بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ شوز پالش کر رہی ہوں کہ ماما مجھے بھی دے دیں، میں بھی پالش کروں گی، اپنے ہاتھ بھی خراب کر رہی ہے اور ساتھ پالش بھی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ مشین میں کپڑے بھی نکل رہے ہیں۔ آٹو مشین کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے ہوئے تو ڈیلی کے 1 یا 2 چکر ہوئے تو وہ ڈال لیے، ساتھ ہی تاروں پہ ڈال دیے اور پریس بھی ہو جاتے ہیں اور کپڑے بھی ساتھ ہی ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، کام بڑھتا نہیں ہے اس کا آٹو مشین کا۔ تو اسی طرح جو ہے دوسری مشین، اس میں کندھے بھی تھکتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ مشینیں میرے پاس نہیں ہیں، دوسری مشینیں بھی میرے پاس ہیں، لیکن اس میں کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح میں ادھر آ گئی، باہر دیکھا تو موسم بھی کافی اچھا تھا، تو بیٹی کو دیکھنی آئی تو وہ نہ ادھر تھی نہ باہر تھی۔ اس میں آپ کا اتنا کام آسان ہو جاتا ہے کہ آپ صرف جو ہے نا کلرڈ کپڑے واش کر سکتے ہیں، وائٹ کپڑے جو ہے نا وہ صاف نہیں ہوتے، وہ آپ کو ہاتھ کے ساتھ ہی صاف کرنے پڑتے ہیں، اس میں کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے جو ایک شیشہ لگا ہوا ہے نا، کچن کا شیشہ ہے، تو اس کے اوپر میں نے یہ فریم لگایا تھا گراس کا، تو یہ آپ کو سامنے سے نظر آ ہی رہا ہوگا، تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ آرٹیفیشل گراس فریم ہے نا، یہ میں نے لگائی تھی، بازار سے خریدی تھی، تو یہ میں نے لگوا لی، یہ بہت اچھا لگا۔ خالی شیشہ تو اچھا نہیں لگ رہا تھا، پہلے سوچا پیپر لگاؤں، لیکن پھر میں نے یہ لگا لی۔ اچھا جی، آپ کو دکھاتے ہیں، بناتی ہوں کہ جو ہے نا میں نے افغانی اچار بنایا۔ افغانی اچار بہت ہی اچھا مزیدار بنتا ہے، گرمیوں میں یہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس میں مکس سبزیاں ڈلتی ہیں، سرکے میں ڈلتا ہے، کوئی زیادہ اس کا خرچہ نہیں ہوتا، نہ اس کے زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ سرکہ لے لیں اور نمک لے لیں، اور جتنا آپ سرکہ لیں گے اتنا ہی آپ اس میں پانی بھی ڈال لیں، نمک ڈال لیں، تھوڑی سی ثابت کالی مرچوں کے 6-7 دانے ڈال دیں۔ میں نے اس میں مولی بھی ڈالی، گاجر بھی ڈالی، کیونکہ ان چیزوں کا موسم تھا، اور ساتھ میں کھیرا بھی ڈالا ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہے نا ویسے ہم دال اور ان سبزیوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، بیگن کا بھرتا اس کے ساتھ بھی بہت مزیدار یہ اچار بنتا ہے۔ اس میں ڈالیں آپ نمک، کالی مرچ اور سرکہ، اور اسی جتنا سرکہ 1 بوتل ہوگا 1 بوتل اس میں پانی ڈال دیں،
اور ساتھ میں کچھ سبزیاں ڈال دیں۔ سبزیاں آپ اپنی مرضی کی ڈال سکتے ہیں، جو بھی ڈالیں۔ کچی سبزیاں ہی ساری ڈلتی ہیں، اس میں کوئی بھی سبزی جو بوائل یا پکا کے نہیں ڈلتی۔ یہ بہت مزیدار بنتا ہے۔ آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا افغانی اچار کھول کے چیک کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ویسے بھی کسی سالن کے ساتھ ہی کھائیں، ہم اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں، الگ سے بھی کھا سکتے ہیں۔ عموماً بازاروں میں یہ شوارما، یہ پلیٹر جو بناتے ہیں، اور یہ ٹورٹیلا ریپ، ہاں مجھے نام یاد نہیں آ رہا تھا، ٹورٹیلا ریپ میں بھی یہ ڈلتے ہیں۔ اس میں بھی اس کے سلائسز کھیرے کے، پیاز کے اور مولی کے، یہ سارے سلائسز لگا کر یہ بہت اچھا بڑا مزیدار بن جاتا ہے۔ باقی اس میں دیکھیں میں نے نمک بھی ڈال دیا، اور پہلے تو میں نے تھوڑا سا ڈال کے رکھا ہوا تھا اچار، اور کچھ چیزیں میں نے سبزیاں منگوائی ہوئی تھی ڈالنے کے لیے۔ میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ ہی شیئر کر کے آپ کو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی۔ یہ دیکھیں سارا چیزیں، لیمو بھی اس میں ڈلے ہوئے ہیں، لیمو بھی میرے کافی دنوں سے ڈلے ہوئے تھے، اب تو کافی پک گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اور ڈالتی بھی جاتی ہوں، ساتھ کھایا بھی جاتا ہے۔ روزانہ اسی طرح استعمال ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں یہ زیادہ کھانے والی چیز ہے، گرمیوں میں یہ سبزیاں اور یہ چیزیں آئیں گی نہیں، سوچا کہ ابھی یہ ڈال لیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ پھر آگے روزے آ رہے ہیں، روزوں میں بھی نہیں کھایا جائے گا۔ اللہ پاک خیر کا وقت لائے اور خیریت کے روزے ہوں۔ اللہ پاک ہمارے لیے رمضان شریف کو ہمارے لیے بابرکت بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔